روزانہ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل سکے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان تمہیں ہر جگہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہاں تک کہ بستر پر تمہارے شیطان آتا ہے، کھانے کے برتن میں شیطان آتا ہے، استنجا خانے میں شیطان رہتا ہے، تمہارے ہر جگہ پر شیطان آ رہا ہے۔ اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے، فضل اس کا نہ ہو، تو پھر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ۔ کھانے میں شامل ہوتا ہے، بستر میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے فرمائے گا نا، جب بھی تم بستر بچھاؤ سونے کے لیے اس کو 3 مرتبہ جھاڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بستر پر لیٹو، ورنہ پوری رات شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، کھیلے گا، برے برے خیالات لائے گا۔ نفس امارہ جو شرارتیں کرتا ہے، شیطان بستر پر ہوتا ہے، سینے پر سوار ہوتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں آپ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں جانے کے وقت بھی آپ کو کیا سکھایا گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ شیطانی ہے، خبث اور خبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث شیطانوں سے، مرد ہوں یا عورتیں، دونوں قسم کی وہاں پر ہوتی ہیں۔ عورت جا رہی ہے تو اسے مرد شیطان بہکاتا ہے، مرد اندر جا رہا ہے تو اسے خبیثائیں، عورت جو شیطان ہے اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا تو اس بات میں انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جو بھی جائے بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں پڑھ کر کے جائے، شیطان کہاں نہیں چھوڑے گا تمہیں، ہر جگہ۔ اسی لیے حکم یہ بھی ہے کہ جب تم کھانا کا لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، ورنہ تمہارے لقمے کے ساتھ شیطان اندر ہوگا، وہ تمہارے کھانے کا جو نور ہے، جو رزق کی برکت ہے، وہ چھین لے گا۔ اور اگر بھول بھی گئے شروع میں بسم اللہ، تب بھی میرے آقا نے فرمایا جس وقت یاد آئے، آخری لقمہ بھی تمہارا اگر بچہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لینا۔ یہ بسم اللہ بتائے گا، بسم اللہ فی اولی و آخری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شروع سے وہ شامل تھا وہ سب الٹ دے گا، وہ سب الٹ دے گا، اس کو نفع کچھ نہیں ہوگا تمہارے کھانے سے۔ تو تمہیں تو بچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر، تو اس سے اندازہ کرو کہ شیطان سے تمہاری جنگ کہاں کہاں ہے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ دربار الہی کو چھوڑ کر اس کے پیروکاری میں لگ جاتے ہیں۔ ابلیس لعین انہیں اذان سے دور لے کر کے چلا گیا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رات بھر جاگتے رہے، اذان کی آواز قریب آئی کہ سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ یہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا جو اذان کو منہ پھیر کر کے جو بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گئے۔ اللہ کا اگر فضل ان کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ نہ جاتے بلکہ اللہ کے گھر آتے۔ اس کا دوسرا ایک رخ یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہیں، اس کی وجہ سے دور ہو گئے۔ اور یہ بھی دیکھنے کو ملا بہت دور سے کچھ لوگ آ گئے اور قریب میں رہنے والے اندر نہیں آ سکے، قریب میں رہنے والے نہیں آ سکے۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا آدمی اندر داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کچھ بہت دور سے چل کر کے آیا، اس لیے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ تھا جو اسے یہاں تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مسجد میں آنے کے وقت، مسجد میں جانے کے وقت بھی یہی سوال کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو آپ اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، کیونکہ اب باہر جانے کے بعد پھر ڈینجرس سچویشن شروع ہوتی کہ شیطان ہر قدم پر میرے ساتھ آئے گا۔ یہی 2 چیزوں کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم شیطان کے پیچھے پیچھے چلو گے،
اور ہم کو مسجد سے نکلنے کے وقت دعا بھی کیا سکھائی گئی؟ یہی مانگو کہ اللہ میں تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، باہر بھی جاؤں تو اپنا فضل میرے ساتھ رکھ۔ اور جس کی یہ دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ العزیز وہ موت تک شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے گا۔ میرے عزیزو، بچوں کو تک شیطان مارتا ہے، یہ بھی حدیث پاک۔ مغرب کا وقت ہو جائے تو بچوں کو اندر لے لو، حدیث رسول ہے۔ اس لیے کہ شیطان اپنی پوری فوج کو لے کر کے نکلتا ہے، اور جو بچے قریب آتے جاتے ہیں ان کو اسے تھپڑ لگاتے ہوئے چلا جاتا ہے، یعنی ہاتھ مارتے ہوئے جاتا ہے۔ اور جس بچے کو وہ ہاتھ مارتا ہے، چاہے وہ سر پہ مارے، جسم پر مارے، اس کو دو اثرات شروع ہوتے ہیں۔ ایک یا تو ضدی پن یا پھر شرارت شروع کر دیتا ہے۔ شرارت وہ بھی آؤٹ آف لیول، بعض بچوں کی شرارت ہو جاتی ہے لیول سے بڑھ کر، چھوٹی موٹی شرارتیں تو سب کی ہوتی ہیں، ضدی پن آتا ہے، شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یا پھر تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہے تو اس کے ذہن میں خرافات آ جاتی ہیں، جو بڑے لوگ نہیں کرتے وہ بچہ کرنے لگ جاتا ہے، غلیظ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا مس ہے، یعنی اس کا تماچا ہے یا اس کا جھاپڑ سمجھ لو، تھپڑ سمجھ لو جو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا مغرب سے پہلے بچوں کو اپنے گھروں میں لے لو۔ ہمارے محلوں میں تو مغرب کے بعد بچوں کو باہر نکالتے ہیں۔ انگلینڈ میں آج بھی، انگلینڈ برطانیہ میں آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ مغرب کے بعد باہر نہ دکھائی دیں۔ جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے رات سے پہلے بچوں کو اندر لینے کا آرڈر دیا گیا۔ چند سال پہلے کی ایک خبر میں نے پڑھی تھی۔ میرے عزیزو، بچوں کو یہاں پر بہکاتا ہے، جوانوں کو الگ، بوڑھوں کو بھی الگ، یہاں تک کہ موت کے منہ میں جا رہے ہوتے اس وقت تک بھی بہکاتا ہے۔ اس وقت بھی جب تم موت کے منہ میں جا چکے ہو، قریب ہے کہ روح نکلنے والی ہے، تب بھی وہ سرانے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ میں میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی لے کر کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی، سارا تیرا یہ جو نزع کا معاملہ ہے ختم ہو جائے گا، بس ایک بار میری بات سن لے۔ جس خدا کی تو عبادت کرتا تھا وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، معاذ اللہ۔ دیکھ تجھے وہ آج تکلیف میں چھوڑ دیا اور تیری طرف وہ دیکھتا بھی نہیں۔ میں تو تیرے پاس پانی لے کر کے آیا ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چلاؤں گا۔ جو کمزور ایمان والا ہے وہ پانی کی آس میں اگر اس کو کہہ دے کہ تو ہی سچا ہے، تو جیسے ہی وہ کہے گا وہ شیطان پیالہ پٹک دے گا اور اس کی روح نکل چکی ہوگی، کفر پر موت ہو گئی۔ پوری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے شیطان نے اس کو کافر بنا دیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلائے گا، وہ جھوٹا پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہی نہیں، شعبدہ بازی، دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ہماری جنگ تو موت کے منہ میں جانے تک شیطان کے ساتھ ہے، اور آپ اتنے ہلکے میں لے کر کے اگر اس کو آسان زندگی گزارنے لگیں تو سمجھ لو کہ پھر خاتمہ کیسا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اسی لیے ڈرتے رہو اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال ضرور کرو کہ اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ نے جب یہ فرما دیا تو حق بات ہے، اللہ خود فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو شیطان تمہیں لے جا چکا ہوتا، شیطان کے پیچھے تم لگ چکے ہوتے۔ اے اللہ جس طرح آج تک تو نے ہم پر فضل کیا ہے، دین اسلام پر قائم رکھا ہے، اہل سنت و جماعت پر رکھا ہے، تیرے حبیب کا اور تیرے محبوبوں کا سچا ہمیں معتقد بنایا ہے، ان کی محبت رکھا ہے، قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں بٹھائی ہے، قرآن کا احترام تو نے آج ہمیں دیا ہے، تو یہ سب تیرا فضل ہے مولا۔ اب بقیہ زندگی میں ہم صرف سوال یہ کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے حق دین پر ہمیں رکھا ہے، قبر میں جانے تک ہم سب کو حق دین پر قائم رکھ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی علم حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ روزانہ ہمارے بیانات سن سکیں۔